سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کسی نے میرے ذکر سے روگردانی کی اس کی معیشت تنگ ہو گئی اور وہ روز قیامت اندھا محشور ہوگا۔ وہ کہے گا، خدا بندہ مجھے اندھا کیوں محشور کیا، حالانکہ میں تو بینا تھا۔ خدا جواب دے گا، اس وجہ سے کہ میری آیات تیرے پاس آئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا اور آج جیسے دن کو بھول گیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوت میں پڑ گئے، پس وہ گمراہ ہو گئے۔ فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے بالقصد اس کو ترک کیا اس نے اپنے دین کو ڈھایا، اور جس نے اوقات نماز کو ترک کیا وہ ویل میں داخل ہوگا، اور ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑا اس کے اعمال خبط ہو گئے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نماز ہائے پنجگانہ کی حفاظت کرو، خدا روز قیامت سب سے پہلے نماز ہی کے متعلق سوال کرے گا۔ اگر وہ نماز کو پوری طرح بجا لائے ہوں گے تب تو خیر، ورنہ ان کا مقام دوزخ ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو، ورنہ ضائع کرنے والوں کو خدا فرعون و قارون کے ساتھ معشور کرے گا، اور خدا کے لیے سزاوار ہے کہ اس کو منافقین کے ساتھ دوزخ میں داخل کرے۔ پس ویل ہے اس کے لیے جو اپنی نماز کی حفاظت نہ کرے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب تک بنی آدم نماز ہائے پنجگانہ ادا کرتے ہیں شیاطین ان سے مرعوب رہتا ہے، اور جب نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں ان کی جماعت پر قابو حاصل کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کو ترک کیا اور اس کے ثواب کی امید